کرتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. نئی مشتاق صاحب, یہ تو اسلام کے تصور شہادت کا ہم نے ذکر کیا, لیکن ظاہر ہے کہ اسلام ابراہیمی ادیان کی روایت کا آخری دین ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. اس سے پہلے یہ دین ٹریول کرتا رہا مختلف ادوار میں. تو جو پہلے ادیان ہیں جو اپنے ابراہیمی دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ الہامی دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مسیحیت ہے, یہودیت ہے, ان کے ہاں بھی کوئی تصور شہادت پایا جاتا ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت کم ہے تو میں صرف ایک نقطہ ہائی لائٹ کروں گا کہ یہودیت میں جو شہادت کا تصور ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے کہ عدالت میں کسی مسئلے کے اوپر آپ گواہی دیں, دوسرا ہے کہ جان قربان کر دیں تو وہ بھی شہید ہو جائے گا. اس کے بعد عیسائیت میں آئیں گے تو عیسائیت میں معنی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. اسلام اور یہودیت میں اتفاق اس بات پہ ہے کہ شہادت اس معنی, ان دو معنی میں. یہودیت میں عیسائیت میں ایک تیسرا معنی انٹروڈیوس کروایا گیا, وہ بمعنی تبدیلی یا چینج کہہ لیجیے آپ اس کو, جو بعد میں اسلام نے بھی کنٹینیو رکھا ہے اس کو, بٹ ایک فرق کے ساتھ. اور وہ فرق یہ ہے بنیادی طور پر, اب ہم یہ کہیں گے کہ عیسائیت میں جو شہادت کا تصور ہے, شہادت بمعنی جان کو قربان کر دینا نہیں, بلکہ بمعنی اپنے کسی ذاتی تجربے کو بیان کرنا. کوئی روحانی کیفیت ہے, واردات ہوئی ہے, اس کو بیان کرنا شہادت کے معنی میں. اس میں اور اسلام میں اور یہودیت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کرسچینٹی میں شہادت کے تصور پر تھیولوجی وجود میں آئی. جیسے پولس رسول نے خواب دیکھا, اس کی شہادت دی, پھر اس نے اپنی تھیولوجی ڈیفائن کی. یوحنا کا مکاشفہ ہے کہ خواب میں اس کو جو نظر آتا ہے وہ بعد میں تھیولوجی کا حصہ بن جاتا ہے تھرو چرچ کی انٹرونشن کے ساتھ. اسلام لیکن یہ تو ہمارے ہاں بھی ہے. مثلا حضرت ابراہیم کی ایک خواب ہے, انہوں نے دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحہ کا, کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں. تو وہ بھی ہماری تو پوری تھیولوجی بن گئی. اس کے بعد تھوڑا سا فرق ہے, یعنی عیسائیت میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو, ان کے احکامات کے بعد, ان کی رفع آسمانی کے بعد جو کچھ بھی ان کے احکامات کے نام پر انٹروڈیوس ہوگا ہم اس کو تحریف بولتے ہیں. صحیح ہے. یعنی اوریجنلی انہوں نے اپنی موجودگی میں اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہی, یعنی سند ثابت نہیں ہے حضرت مسیح سے. تو جو کچھ کرسچن تھیولوجی میں بعد میں ایڈ ہوا وہ شہادت کی بنیاد پر تھا. اسلام میں صرف یہ ہے کہ اسلام میں تصور شہادت جو ہے یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے. یعنی کوئی آدمی شہادت دے کر قرآن و سنت کی کسی نص کو منسوخ نہیں کر سکتا, یا غیر پیغمبر کی گواہی جو ہے وہ دین نہیں بن سکتی, اس کی شہادت دین نہیں بن سکتی. بالکل. جبکہ عیسائیت میں پولس کی گواہی عیسائی عقیدے کا حصہ بن گئی ہے. تو ہمارے ہاں شہادت پر چیک اینڈ بیلنس ہے قرآن و سنت کا, کہ اگر کوئی شخص اپنی شہادت سے کہے کہ اب میں نبی ہو گیا ہوں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے دعوے میں اس کی تشریح یہ ہے جس سے میرا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے, تو قرآن و سنت اس کی شہادت کو رد کر دیں گے. صحیح. کرسچینٹی میں ایسا نہیں ہوا. کرسچینٹی میں شہادت بذات خود تھیولوجی کا حصہ بن گئی, جس پر بعد میں ایسے عقیدے وجود میں آگے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی حکم یا بلکہ شریعت منسوخ ہی ہو گئی. تو یہودیت میں اور اسلام میں دونوں ہی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں مذاہب میں شہادت قانون کے تابع رہے گی. اس میں شریعت موسوی ہے جو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی, ادھر شریعت اسلامی ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. کرسچینٹی میں اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ کرسچینٹی میں شہادت بذات خود تھیولوجی بن گئی. تو شہادت کے اوپر اب جو آگے چلنے والی ہیں چیزیں, یعنی غیر نبی کا جو شہادت ہے یا اس کا الہام کہہ لیں آپ, الہام ہے, وہ اب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے برابر اس کو ٹھہرا کر تو اس کو میجر تھیولوجی میں یا اوور آل تھیولوجی میں اس کا حصہ بنا دیا ہے. تو یہ ایک میجر ڈفرنس ہے تھیولوجی. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہی. بہرحال آگے بحث کو بڑھاتے ہیں, لیکن